ناظرین کی خدمت میں سلام آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج ماہ اگست کی 14 اور سفر کی 30 تاریخ ہے. آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سعید ہاشم رضوی. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. لداخ بک فیسٹیول کے دوسرے ایڈیشن کا آج NDS میموریل سپورٹ کمپلیکس لیہ میں آغاز ہو گیا. لیفٹیننٹ گورنر لداخ VK سکسینہ نے فیسٹیول کا افتتاح کیا. 22 اگست تک جاری رہنے والے فیسٹیول میں 75 سے زائد کتابوں کے اسٹال قائم کیے گئے ہیں، جہاں مختلف زبانوں اور موضوعات پر کتابیں دستیاب ہوں گی. فیسٹیول کا مقصد بچوں، نوجوانوں اور عام لوگوں میں مطالعے، تخلیقی سوچ اور علمی سرگرمیوں کو فروغ دینا ہے. اس دوران معروف مصنفین، مورخین اور فنکاروں کے ساتھ نشستوں کے علاوہ کتابی مباحث، آرٹ ورکشاپس، کہانی نویسی، موسیقی، تھیٹر اور دیگر ثقافتی پروگرام بھی منعقد کیے جائیں گے. امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل کے زیر انتظام جمعہ کے خطبے میں حجت الاسلام شیخ محمد حسین لطفی نے ملکی، عالمی اور مقامی امور پر اظہار خیال کرتے ہوئے یوم آزادی کے موقع پر UT لداخ کے عوام سمیت ملک کے تمام محب وطن شہریوں کو مبارکباد پیش کی. انہوں نے کہا کہ ہندوستان کی آزادی کی جدوجہد میں مسلمانوں نے اہم کردار ادا کیا، تاہم موجودہ دور میں اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں کو دوسرے درجے کے شہری سمجھا جانا افسوسناک اور قابل مذمت ہے. انہوں نے مسلمانوں سے اتحاد و یکجہتی برقرار رکھنے اور ملک سے وفاداری کا مظاہرہ کرنے پر زور دیا. شیخ محمد حسین لطفی نے لداخ انتظامیہ کی جانب سے منشیات کے خاتمے کے لیے جاری مہم کو سراہتے ہوئے والدین پر زور دیا کہ وہ بچوں کی اخلاقی تربیت پر خصوصی توجہ دیں اور ان کی سرگرمیوں پر نظر رکھیں. انہوں نے عوام سے بھی منشیات کے خلاف مہم میں حکومت کے ساتھ بھرپور تعاون کی اپیل کی. انہوں نے رہبر معظم شہداء اور تحریک مقاومت کے شہداء کے خلاف مبینہ توہین آمیز بیانات کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے ذمہ دار افراد کے خلاف قانونی کارروائی کا مطالبہ کیا. انہوں نے کارروائی میں مبینہ تاخیر پر لداخ پولیس سے بھی مؤثر اقدام کرنے کا مطالبہ کیا. انجمن جمعیت العلماء اثنا عشریہ کرگل کے مختلف عہدوں کے لیے انتخابی عمل میں اہم پیش رفت ہوئی ہے، جہاں کاغذات نامزدگی واپس لینے کے بعد صدر اور نائب صدر کے عہدوں پر امیدوار بلا مقابلہ منتخب ہو گئے، جبکہ سیکرٹری کے عہدے کے لیے براہ راست مقابلہ ہوگا. الیکشن اتھارٹی کی جانب سے جاری نوٹس کے مطابق صدر کے عہدے کے امیدوار شیخ غلام علی نے اپنے کاغذات نامزدگی سابق صدر شیخ ناظر المہدی محمدی کے حق میں واپس لیے، جس کے بعد شیخ ناظر المہدی محمدی تیسری مرتبہ انجمن جمعیت العلماء اثنا عشریہ کرگل کے صدر منتخب قرار پائے. اسی طرح نائب صدر کے عہدے کے لیے نامزد امیدوار شیخ ابراہیم خلیلی پشکم اور شیخ محمد حسین کھنگرال نے بھی اپنے کاغذات واپس لے لیے، جس کے نتیجے میں سید محمد ضیاء الدین موسوی ساکن ٹرسپون بلا مقابلہ نائب صدر منتخب ہوئے. دریں اثنا سیکرٹری کے عہدے کے لیے 3 امیدواروں میں سے شیخ طالب حسین اپاتی نے شیخ محبوب علی خان اپاتی کے حق میں دستبردار اختیار کر لی. اب سیکرٹری کے منصب کے لیے شیخ محبوب علی خان اپاتی اور سید محبوب موسوی سمرہ کے درمیان براہ راست انتخابی مقابلہ ہوگا. یوم آزادی 2026 کی تقریبات کے سلسلے میں یونین ٹیریٹری لداخ میں مختلف شعبہ زندگی میں نمایاں خدمات انجام دینے والی 36 شخصیات اور اداروں کو UT لداخ اسٹیٹ ایوارڈ سے نوازا گیا. اعزازات لیفٹیننٹ گورنر لداخ VK سکسینہ نے ایک تقریب کے دوران پیش کیے. اسٹیٹ ایوارڈ کے لیے منتخب افراد اور اداروں کا تعلق ادب، صحافت، سماجی اصلاحات، ماحولیاتی تحفظ، عوامی خدمت، بہادری، کھیل، طب، تعلیم، انتظامیہ، کاروبار، فنون و ثقافت اور دیگر شعبوں سے ہے. ایوارڈ کے ذریعے لداخ کی ترقی، سماجی بہبود، عوامی خدمت اور مختلف شعبوں میں غیر معمولی خدمات انجام دینے والوں کی کاوشوں کا اعتراف کیا گیا.
کرگل سے تعلق رکھنے والے اعزاز یافتگان میں ادب کے شعبے میں کاچو اسفندیار خان، عوامی خدمت کے لیے شعبے میں ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ آف پولیس عنایت اللہ، کاروبار و ماحولیات کے شعبے میں انجینئر احمد علی کنور، عوامی خدمت کے شعبے میں ڈاکٹر ذاکر حسین، کھیل کے شعبے میں شہناز پروین اور محمد عباس، جبکہ ماحولیاتی تحفظ کے شعبے میں مزمل حسین شامل ہے۔ اسی طرح مرحوم محمد رضا کو بہادری کے احترام میں بعدس فوت اسٹیٹ ایوارڈ سے نوازا گیا، جبکہ کرگل کے الرضا کیئر اینڈ ریسرچ فاؤنڈیشن کو عوامی خدمت کے شعبے میں ادارہ جاتی اعزاز سے سرفراز کیا گیا۔ حکام کے مطابق اسٹیٹ ایوارڈ کا مقصد لداخن افراد اور اداروں کی خدمات کو تسلیم کرنا ہے جنہوں نے اپنے شعبوں میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے معاشرے اور خطے کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ فرناتھینا پل کے مقام پر جمعرات کو ایک دلخراش سڑک حادثہ پیش آیا جس میں اسکوٹر پر سوار 2 نوجوان حادثے کا شکار ہو گئے۔ حادثے کے نتیجے میں لنکر سے تھنگ کے رہائشی غلام حسین خان ولد غلام حیدر خان دریائے سرو میں جا گرے، جبکہ ولایت علی ولد حاجی محمد صادق زخمی ہوئے۔ موقع پر موجود افراد نے زخمی نوجوان کو فوری طور پر نکال کر ہسپتال منتقل کیا۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی مقامی لوگوں نے دریائے سرو میں غلام حسین خان کی تلاش شروع کر دی۔ اطلاع ملنے پر سانکو پولیس چوکی کے سب انسپکٹر ولایت علی کی قیادت میں پولیس ٹیم بھی جائے حادثے پر پہنچی اور دریا میں تلاش و ریسکیو آپریشن شروع کیا۔ ذرائع کے مطابق امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل کے رضاکار تنظیم بسیج امام کار الشباب بھی ریسکیو ٹیموں کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں اور گزشتہ 2 روز سے دریائے سرو میں لاپتہ نوجوان کی تلاش جاری رکھے ہوئے ہیں۔ دونوں نوجوان لنکر سے تھنگ کے رہائشی بتائے جاتے ہیں۔ پولیس اور رضاکاروں کی جانب سے دریا میں مسلسل تلاشی کے باوجود غلام حسین خان کا تاحال کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ دراس میں متعدد مٹی کے تودے گرنے اور اچانک سیلاب کے باعث امباسانکو دراس کے درمیان لبر کے مقام پر سیلاب میں پھنسے کرناٹک کے 2 موٹر سائیکل سوار سیاحوں کو پولیس نے بحفاظت ریسکیو کر لیا۔ پولیس اسٹیشن دراس کے ایس ایچ او انسپکٹر عبداللہ کی قیادت میں پولیس ٹیم نے خطرناک حالات میں تقریباً 3 کلومیٹر پیدل سفر کر کے سیاحوں تک رسائی حاصل کی اور انہیں محفوظ مقام پر منتقل کیا۔ ریسکیو کیے گئے سیاحوں کی شناخت ساگر ایم اور بسوا راج کے طور پر ہوئی ہے۔ دونوں کا سب ڈسٹرکٹ ہسپتال دراس میں طبی معائنہ کرایا گیا، جس کے بعد انہیں ٹورسٹ ڈاک محلے میں رہائش فراہم کی گئی۔ اب پیش قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے جمعرات کو نامعلوم عہدیداروں کے حوالے سے رپورٹ کیا ہے کہ امریکہ نے ایران کے ساتھ کشیدگی کے دوران کم از کم 45 MQ-9 ریپر سرویلنس اور سٹرائک ڈرونز کھو دیے۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق تباہ اور گمشدہ ڈرونز کی یہ تعداد امریکی فوج کی کل بیڑے کا تقریباً 25% ہے، جس کی ممکنہ قیمت $1.3 بلین ہو سکتی ہے۔ پوسٹ کے مطابق یہ نقصان امریکی ٹیکس دہندگان پر اضافی بوجھ کے مترادف ہے۔ اخبار نے ایک امریکی اہلکار کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ تمام ریپر ڈرون کو مار گرایا گیا، بلکہ کچھ کمیونیکیشن لنک فیل ہونے کی وجہ سے کریش ہو گئے۔ 2024 میں ہندوستان نے اپنی فوج کے لیے 31 MQ-9 ریپر ڈرون خریدنے کے لیے امریکہ کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں، جس کی ترسیل 2019 میں شروع ہونے کی امید ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے اسلامی انقلابی گارڈ کور بحریہ کے کمانڈر نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز بند ہے اور امریکی حکام کے بیانات کی بجائے عملی صورتحال کو دیکھا جائے۔ ریئر ایڈمرل علی اوزمائی نے جمعرات کو امریکی دعووں کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ آبنائے ہرمز بند ہے حقیقت میدان میں نظر آتی ہے، نہ کہ امریکی بیانات میں۔ انہوں نے زور دیا کہ ایرانی افواج کی آبنائے ہرمز پر مکمل اور فیصلہ کن گرفت ہے اور کوئی بھی حرکت IRGC بحریہ کی نظروں سے اوجھل نہیں۔ امریکہ کا دعویٰ ہے کہ آبنائے ہرمز سے تیل کی ترسیل اور جہاز رانی میں اضافہ ہوا ہے، جبکہ کمیڈیٹی تجارتی فرم کے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ جمعرات کو صرف 9 جہازوں نے گزر کیا، جو اگست کی یومیہ اوسط 12 سے کم ہے۔ تمام جہازوں نے ایرانی راستہ استعمال کیا۔ واضح رہے کہ آبنائے ہرمز سے عالمی تیل کی
طلب کا 5واں حصہ معمولاً گزرتا ہے۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اس کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔